بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، رمضان میں قرآن شریف پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی مت کرنا۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض 1 نیکی ہے اور اس نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت تلاوت قرآن پاک۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن کریم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اور حضرت جبرائیل امین کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل امین رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن کریم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو تیرے دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن مجید کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو دور قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ جب ہم زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف نکل رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زیر زبر کی غلطی ہو جائے تو وہ آیت کا ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں 12 پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ اگر آپ ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ غلط پڑھ لیں گے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ ہم ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑا فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ چاہے زور سے ہو، لیکن لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ لوگ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات کے مطابق اتارا ہے۔ بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، بس نظریں چل رہی ہیں، بس لائنوں پر نظر چل رہی ہوتی ہے، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں بھی دل میں پڑھا جا رہا ہے لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن مجید
مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ نہیں ملے۔ اس لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال 20 روزے اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں۔ ان کا چلنا ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر چپکے سے ان کو کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو غم میں اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ اب میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے اسے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سرگوشی کی کہ جبرائیل امین ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا دور ایک بار کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرا وصال قریب آ گیا اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام عورتوں کی سردار ہو؟ اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد رشوت و بد 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے بھی اسے مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکا لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام میں مجھے پڑھتا رہا سنتا رہا، یاد رہے اس کے حق میں میری شفاعت قبول۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔